الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے فرائض۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غسل کے فرائض۔ جب کسی شخص پر غسل واجب ہو جائے یا ایسی وجوہات پیدا ہو جائیں جس سے غسل کرنا فرض ہو جائے تو غسل کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ غسل کا لغوی معنی ہے دھونا، تمام بدن کو اچھے طریقے سے دھونا غسل کہلاتا ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، ان 3 فرائض کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ پہلا فرض یہ ہے منہ میں پانی ڈالنا یعنی کولی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کولی کے لیے پانی ڈالیں گے منہ میں، اور منہ میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغے کا استعمال کرنا ہے، یعنی منہ بھر پانی ڈالنا ہے کہ ہمارا منہ پھول جائے پوری طرح سے، اتنا پانی ڈالنا ہے تاکہ اوپر والا جبڑا، نیچے والا جبڑا، دائیں سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ، اور منہ کے اندر جتنی بھی جلد ہے، گال کے اندر یعنی اندر والے گال جو ہیں وہ بھی اچھی طرح تر ہو جائیں۔ اگر ممکن ہو، یعنی اگر ہم لوگ روزے سے نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ ہم حلق تک پانی کو پہنچائیں، جس طرح کہ ہم غرارے کرتے ہیں اور غراروں میں ہم پانی حلق تک لے کے جاتے ہیں، اسی طرح ہم غسل میں بھی کولی کرتے ہوئے پانی کو حلق تک 3 مرتبہ لے کر جائیں گے تاکہ منہ کا اندر والا تمام حصہ اچھے طریقے سے تر ہو جائے، کم از کم 3 مرتبہ۔ اس ناک میں پانی ڈالیں گے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ 3 بار پانی ناک میں ڈالیں گے اور پھر انگلی کے ساتھ نرم حصے تک ناک اچھے طریقے سے صاف کریں گے، اور اس طرح سے صاف کریں گے کہ ناک کے اندر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بال ہیں وہ اچھے طریقے سے تر ہو جائیں، یعنی گیلے ہو جائیں، اور ان سے پانی بہہ کر نیچے گر جائے تو ہمارا غسل درست ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ 3 مرتبہ اپنے جسم پر پانی بہائیں گے، یعنی سر سے لے کر پیروں تک 3 مرتبہ پانی بہانا، اور اس طرح سے پانی بہانا کہ کم از کم 2 قطرے پورے جسم سے بہہ کر نیچے گر جائیں تو ہمارا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل میں فرض ہے، جبکہ وضو میں سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے اور جلد اور بال کو دھو، اور آپ کو پتا ہے کہ ناک کے اندر بال ہوتے ہیں، اس لیے فرض ہے کہ بالوں کو اچھے طریقے سے دھویا جائے کہ باڈی کا کوئی بھی بال خشک نہ رہے، اور منہ کے اندر جلد ہوتی ہے تو جلد کو اچھے طریقے سے تر کرنا فرض ہے تاکہ جلد کی کوئی بھی جگہ، کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، کیونکہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ خشک رہ جائے گا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ جنابت کہتے ہیں اس ناپاکی کو جو صحبت کے بعد، یعنی جب اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہم بستری کی جائے، یا میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرنے کے بعد وہ جو ناپاکی آتی ہے اس کو جنابت کہتے ہیں، یا احتلام ہو جانے کے بعد جو ناپاکی آتی ہے اس کو جنابت کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنابت یعنی ناپاکی جو ہے وہ ہر بال اور ہر جلد کے نیچے ہے، تو جب تک وہ اچھے طریقے سے دھوئی نہیں جائے گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہماری طہارت نہیں ہوگی۔ جب انسان کولی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے اور جسم پر پانی بہا لے تو پھر اس کا غسل ہو جاتا ہے، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو غسل کرنے کا، لیکن اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غسل کے دوران کلمہ پڑھنا یا پانی پر دم کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم پاک نہیں ہوتے، یا غسل کے بعد کلمے پڑھنے ضروری ہیں، اس کے بغیر ہم پاک نہیں ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہے، جب ہم غسل کر لیتے ہیں تو پانی بذات خود پاک ہے اور وہ پاک کرتا ہے، یعنی وہ ایک
طہارت والی چیز ہے، طہور ہے، اور طہور اس چیز کو کہتے ہیں جو چیزوں کو پاک کرتا ہے، ان سے نجاست کو دور کر لیتا ہے. اور پانی پاک کرتا ہے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو پانی پاک کر دیتا ہے جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو پانی سے ہمارا غسل ہو جاتا ہے، پانی سے ہمیں مکمل طہارت حاصل ہو جاتی ہے. پانی استعمال کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ ہم کلمہ پڑھیں یا کوئی اور آیت پڑھیں یا درود پاک پڑھیں. ہاں، وہ ہم جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ ہم ناپاک ہو گئے اور ہمیں دوبارہ سے پاک ہونے کے لیے یہ سب عمل دہرانا پڑے گا، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. پانی سے ہم پاک ہو جاتے ہیں اور ہماری طہارت مکمل ہو جاتی ہے. اکثر لوگ نہاتے ہوئے کلمے پڑھتے ہیں، تو نہاتے ہوئے ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بالکل بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بالکل خاموشی کے ساتھ نہانا چاہیے. اگر بدن میں کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا. جیسے کولی کرنا ہم بھول جائیں یا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائیں اور ہمیں بعد میں یاد آئے کہ اوہو میں نے تو غسل کر لیا اور میں نے کولی نہیں کی یا میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں دوبارہ سے سارا غسل دہرانا پڑے گا. اسلام آسانی والا دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہمارے لیے کہ جب آپ کو یاد آئے کہ آپ نے غسل تو کر لیا لیکن کولی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو آپ اسی وقت کولی کر لیں گے یا ناک میں پانی ڈال لیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ غسل میں بتایا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے ناک کو اور منہ کو، اندر والی جلد کو تر کرنا. بعض خواتین اپنے پاؤں کے نیلز بڑھاتی ہیں یا ہاتھوں کے نیلز بڑھاتی ہیں، اور جب وہ غسل کرتی ہیں اس دوران ان کے نیلز کے اندر پانی نہیں جا پاتا یا نیلز کے نیچے جو جلد رہ جاتی ہے وہ اچھے طریقے سے تر نہیں ہو پاتی، اور وہ جلدی میں اسی طرح سے نہا لیتی ہیں. لیکن بعد میں اگر انہیں یاد آئے کہ انہوں نے جلدی میں اس طرح سے نہا لیا اور انہوں نے اپنے ناخنوں کے نیچے اچھے طریقے سے پانی نہیں پہنچایا، تو جب انہیں یاد آئے وہ اسی وقت اپنے ہاتھوں کے ناخن اور پیروں کے ناخن اچھے طریقے سے صاف کر کے پاکی مکمل طور پر حاصل کر سکتی ہیں. بعض خواتین جیسے آٹا گوندتی ہیں اور آٹا گوندتے ہوئے ان کے ہاتھوں پہ، ناخنوں پہ آٹا جم جاتا ہے اور وہ اسی طریقے سے نہا لیتی ہیں. بعد میں اگر نہانے کے بعد انہیں پتہ چلے کہ انگلی پر یا ناخن پر تھوڑا سا آٹا جمع رہ گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے، ابھی جو بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ تر ہونے سے رہ جائے تو ہمارا غسل نہیں ہوتا، یعنی ہمیں طہارت حاصل نہیں ہوتی اور ہم نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی اور عبادت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو جب جیسے ہی ہمیں یاد آئے ہم اس آٹے کو کھرچ دیں اور دوبارہ سے اس کو دھو لیں، اور اس طرح سے دھوئیں کہ کم از کم 2 قطرے بہہ کر نیچے گر جائیں، تو ہمارا غسل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کان اور ناف میں پانی نہیں پہنچا تو بھی غسل نہیں ہوگا. سم ٹائمز ہم جلدی میں ناف میں پانی ڈالنا بھول جاتے ہیں، ویسے ہی پانی بہا لیتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد آئے کہ میں نے غسل کے دوران ناف میں پراپر طریقے سے پانی نہیں بہایا تھا، تو آپ بعد میں بھی اس کو صاف کر سکتے ہیں، یا کانوں کو بھی آپ پانی سے تر کر سکتے ہیں جب آپ کو یاد آئے، اگر غسل کے دوران نہیں بھی یاد رہا تو. اسی طرح اگر کولی نہیں کی لیکن منہ بھر کے پانی پی لیا ہے، کولی کرنا یاد نہیں رہا، اور پانی اس طرح سے پیا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کے تمام اندر کا جو منہ کے اندر کا حصہ ہے وہ سب تر ہو گیا ہے، تو بھی آپ کا غسل ہو جاتا ہے. لیکن اگر پانی اس طرح سے نہیں پیا کہ تمام حصہ تر ہوا ہے تو آپ کو کولی کرنا فرض ہے. اکثر بدن پر تیل لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی جسم پر ٹھہرتا نہیں، اور ایسی صورت میں کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو ایسی صورت میں بھی غسل ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی اچھے طریقے سے سارے جسم سے بہہ کر گر جاتا ہے. اسی طرح اکثر خواتین نے ناک میں وہ نوز پن ڈالی ہوتی ہے، بالیاں پہنی ہوتی ہیں یا پھر انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اور ان کی وہ چیزیں بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہیں، وہاں پر پانی نہیں پہنچ سکتا. تو سب سے بہتر کیا ہے کہ وہ اتار کے نہائیں، اور اگر وہ نہیں اتار سکتی تو وہ ان کو اچھے طریقے سے ڈھیلا کر کے اور ان کے نیچے بھی جلد کو تر کریں اور دھوئیں. لیکن اگر انگوٹھیاں یا چھلے وغیرہ پہلے سے ہی ڈھیلے ہیں اور پانی آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو پھر ان کو
ہلانا اپنی جگہ سے واجب نہیں ہے، ہاں مستحب عمل ہے، اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے کہ احتیاطاً اچھے طریقے سے غسل ہو جائے۔ اور اگر ہمارے کانوں میں بالیاں نہیں ہیں تو بھی جو کانوں کے سوراخ ہیں ان تک بھی اچھے طریقے سے ہلا کے پانی پہنچائیں تاکہ کوئی حصہ تر ہونے سے نہ رہ جائے اور یہ نہ ہو کہ ہمارا غسل ٹھیک نہ ہو۔ یہ غسل کے فرائض ہیں جو میں نے سارے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ٹاپک میں آپ کو غسل کی سنتیں بتاؤں گی اور غسل کب کب فرض ہو جاتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ نور عائشہ آپ سب سے اجازت چاہے گی۔ جزاک